للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرہ سیشن کا پارٹ 78 ہے اور ہم لوگ بالکل بیچ میں پہنچ چکے ہیں غزوہ خندق کے۔ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب اس کا نام ہے، کیونکہ یہ وہ جنگ تھی سب سے بڑی تاریخ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کہ لڑی گئی قریش کی طرف سے، تمام مشرکین عرب کی طرف سے، جس میں کہ یہ سب کے سب ایک ساتھ اکٹھے ہو کر جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آئے۔ اور یہ فوج اتنی بڑی تھی کہ یہ 10,000 لوگوں پر مشتمل تھی۔ 10,000 لوگوں کی فوج جو ہے وہ مدینہ کے سامنے پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گئی، جبکہ اس وقت مسلمانوں کا ٹوٹل نمبر جو ہے نا، ٹوٹل نمبر مسلمانوں کا جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے سب شامل ہیں، وہ 2,500-3 ہزار سے زیادہ نہیں تھا، اور 10,000 کی فوج مدینہ کے باہر آ کے پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گئی تھی۔ مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجویز مانگی مسلمانوں سے تو سلمان الفارسی کی تجویز ان کو پسند آئی۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے باہر ہمیں خندق کھودنی چاہیے اور اس طرح سے ہمیں شہر کا اور اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ تو یہ خندق کھودی گئی، یہ مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے پاس کتنے لوگ ہیں جو کہ لڑنے والے ہیں ان کو ایک طرح سے سٹاک کرنا شروع کیا، یا ان کی جو ہے نا وہ گنتی کاؤنٹنگ شروع کی، اور اپنا ڈیفنس پلان جو تھا اس کو مرتب کرنا شروع کیا کہ ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اور تقریباً سب کل ملا جلا کے بھی جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بمشکل 2,500 سے 3,000 کے اندر جو ہے وہ لوگ جمع ہو پائے، اور جس میں ظاہر منافقون بھی شامل تھے، جس میں وہ الائیڈ فورسز بھی شامل تھی جو نیسیسریلی پوری طرح سے مسلمان بھی نہیں تھے۔ اچھا، اب یہ جو الائیڈ آرمی ہے اس نے مدینہ کے باہر کیمپ کیا ہوا ہے، اور مدینہ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی چھوٹی سی تعداد موجود ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جیسے کہ ہم نے بات کی کہ تقریباً ان کو 10 سے 12 دن کا ٹائم لگا یہ پوری کی پوری ٹرینچ کھودنے میں، اور کھودنے کے دوران تو وہ لوگ سب اکٹھے کام کر رہے تھے، سارے تھے، لیکن جیسے ہی یہ مکمل ہوئی اور اب آمنے سامنے ہو گئیں فوجیں، تو فوری طور پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ بنو حارثہ کے قبیلے میں بھیج دیا جائے۔ اب یہ لوگ بنو حارثہ کا جو قبیلہ تھا یہ کوئی اس طرح کے قبیلے تو نہیں تھے جس طرح سے کہ جو یہودی تھے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، کہ بڑے اعلیٰ قسم کے اور بہت پروٹیکٹیو اور سارا کچھ، لیکن بہرحال آپ جسے کہہ رہے ہیں نا کہ چیپ امیٹیشن، اس طرح سے انہوں نے بھی جو کچھ مخیر حضرات تھے انصار میں، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے قبیلے بنائے ہوئے تھے اپنی اپنی فیملیز کے لیے۔ تو ان میں سب سے بڑا قبیلہ جو ہے وہ بنو حارثہ کا تھا، اور جس کا نام تھا الفاریہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب ہر چیز کا نام دیتے تھے، تو انہوں نے اپنے اس قلعے کا نام، اس میں تمام بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو اور مردوں کو جو ہے وہاں پہ فوری طور پہ بھیج دیا گیا، جو کہ ان ایبل تھے، جو کہ بالکل بھی اس قابل نہیں تھے کہ وہ لڑ سکیں یا وہ کسی قسم سے کام آ سکیں، تو ان سب کو وہاں بھیج دیا گیا۔ اور اچھا، اب اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو الائیڈ فورسز ہیں ان میں کوئی ایک سربراہ نہیں ہے، جس طرح مسلمانوں کی فورسز میں چاہے وہ کچھ بھی ہیں، سب کے ڈی فیکٹو لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن یہ جو الائیڈ فورسز جو احزاب کی جو پوری کی پوری آ رہے ہیں، یہ 10,000 کی جو فوج ہے یہ بھی بٹی ہوئی ہے، یہ اپنے اپنے قبیلوں میں اور اپنے اپنے سرداروں کے انڈر بٹی ہوئی ہے۔ اب ان میں سب سے بڑے بڑے جو سرداران جن کے نام بہت مشہور تھے اور جن کا ہم آگے بھی ذکر کریں گے، ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں، جن میں سب سے بڑا تو جو ہے وہ ظاہر ہے ابو سفیان، صخر بن حرب، جو کہ اس وقت مکہ کا ڈی فیکٹو لیڈر بن چکا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں شاید 10-12 سال بڑا، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت مکہ کا جو ہے وہ لیڈر ہے۔
اور اس کے بعد جو غطفان سے جو فوجیں آ رہی تھیں، غطفان کے قبیلے جو کہ بہت ہی شروڈ تھے، بہت ہی ڈسرسپیکٹفل اور بدو قسم کے لوگ، جن کو مطلب جہالت کی ہر لیول کو جس آپ کہہ لیں کہ جو کہ وہ کرتے تھے، ٹچ کرتے تھے، یہ لوگ، ان کا جو لیڈر تھا نا، اس کا نام تھا عیینہ بنت حصن، اس کا نام بن حصن۔ تو یہ عیینہ جو ہے نا، اس کے بارے میں تو مشہور تھا کہ یہ اتنا فاؤل ماؤتھ ہے، اتنا اس کا برا منہ ہے، اور یہ جب بولتا ہے اور اتنا شروڈ ہے اور اتنا ظالم قسم کا انسان ہے کہ ایک مرتبہ یہ آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس جنگ سے پہلے، اور اس وقت ابھی پردے کی آیات پوری نازل نہیں ہوئی تھیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں نہیں تھیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا اور بنا اجازت کے گھر میں گھس آیا، اور اس کے بعد آ کے جو ہے نا وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ حمیرہ کون ہے؟ حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے بہت سرخ و سفید رنگت والی، کہ یہ حمیرہ کون ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ میری زوجہ ہیں۔ تو اس پر کہنے لگا کہ تم اس کو نا طلاق دے دو، میں تمہیں اس سے بہتر جو ہے نا میری بیویوں میں سے ایک ہے وہ دے دوں گا، اس سے بہتر۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جو ہے وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے مذہب میں الاؤڈ نہیں ہے، اور ہم بالکل ایسے کام نہیں کرتے، یہ حلال نہیں ہے ہمارے مذہب میں۔ تو اس طرح سے وہ چلا گیا۔ اور پھر اس بندے کے بارے میں ایک اور بھی بڑی عجیب سی بات مشہور ہے کہ اس کا باپ جو حسن تھا، وہ جس وقت اس کے مرنے کا وقت آیا، جب اس کی روح نکلنے والی تھی، اس سے پہلے وہ شدید کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ شدید تکلیف میں تھا، بستر مرگ پر تھا، اس کی جان بھی نہیں نکلتی تھی، اور وہ بہت ہی جو ہے نا کیا کہتے ہیں، بہت بری حالت میں تھا۔ تو اس نے جو ہے وہ بلایا اپنے بیٹوں کو، اور اس کے 4-5 بیٹے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا عیینہ۔ تو بلایا اس نے اور ان کو کہا کہ میں چاہتا ہوں تم لوگ سب مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ تو سب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم سے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا خنجر پڑا ہے، یہ پکڑو، اور تم لوگ جو ہے نا وہ مجھے مار دو، بیسکلی اس خنجر سے مجھے مار دو تاکہ مجھے اس تکلیف سے نجات مل جائے۔ تو سارے بیٹے جو ہے وہ پیچھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم اپنے باپ کو کیسے مار سکتے ہیں؟ بے شک وہ جاہلی دور تھا، لیکن اس میں بھی اتنا جو ہے وہ سینس تھا ان لوگوں میں بھی کہ ہم مطلب باپ کی جو حیثیت ہے وہ باپ کی حیثیت ہے، اور اس کو کس طرح سے کوئی بیٹا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو عیینہ تھا یا عیینہ تھا، یہ آیا اور اس نے کہا کہ اچھا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ کر دوں، اور جو بھی شرائط تھیں وہ ساری پوری کر دوں تو مجھے یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا۔ تو باپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اور اس شخص نے لٹرلی اپنے باپ کو خنجر سے مار دیا۔ تو یہ بہت ہی شروڈ، بہت ہی جاہل قسم کا، بہت ہی پوٹی ماؤتھ قسم کا آدمی تھا، اور یہ جو ہے وہ غطفان کے جو ٹرائبس تھے 3-4 ان کو لیڈ کر رہا تھا۔ تیسرا جو بہت نون اور ان کا بڑا لیڈر تھا وہ تھا طلیحہ بن الاسدی۔ طلیحہ بن الاسدی بہت مشہور نام ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جن لوگوں نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ ان میں سے ایک تھا۔ ہمیں بہت جو مشہور لوگ ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہے، ان کے نام ہمیں معلوم ہے، سجاح تھی، اور ایک جو سب سے بڑا تھا جس کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کی پوری وار لانچ کی تھی اور اس کو مارا تھا۔ دوسرا بڑا شخص جو ہے نا وہ یہ تھا طلیحہ بن الاسدی، مگر یہ جو ہے وہ بچ گیا تھا، اس نے اپنا گھوڑا شوڑا تیار کیا ہوا تھا، اور یہ اس جنگ میں بچ گیا اور یہ بھاگ گیا، سیریا کی طرف چلا گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے یہ صحیح کا مسلمان ہو کے واپس آیا، اور پھر اس نے آ کے بہت شدید قسم کی توبہ کی، اور پھر جو ہے وہ مسلمان آرمی میں رہا حضرت عمر بن خطاب کے دور میں بھی، اور پھر یہ ایک شہید کی موت مرا۔ تو یہ شخص بھی جو ہے ایک انتہائی انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے، اور ان سب کی الگ الگ کہانیاں جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہیں۔ اینی ویز کمنگ بیک ٹو اوور بیٹل آف احزاب، تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ لیڈران تھے اس جنگ کے، جو کہ مشرکین کی طرف سے سامنے آئے ہوئے تھے۔ اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے کہ ابن سعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذوالقعدہ کو جو ہے نا وہ اپنا گھر چھوڑ دیا، اور اب یا تو یہ شوال ہے
یا ذوالقعدہ ہے. مختلف نریشنز میں یہ مختلف ٹائمنگز ہیں، لیکن اصل میں ان میں چند ہفتوں سے زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ شوال اور ذوالقعدہ میں اتنا فرق ہی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک کیمپ، اپنا ایک خیمہ سا جو ہے نا وہ بالکل اس کے سامنے لگا لیا. جو خندق کھودی گئی اس کے سامنے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا. اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے گروپس کے اندر بانٹ کے اور ان کو گارڈ پہ، مختلف حصوں کے ٹرینچ کے جو ہے نا ان کو گارڈ پہ کر دیا اور ان کی ڈیوٹیز لگا دیں کہ اتنے سے، یعنی کہ ان لوگوں کی ڈیوٹی اس وقت سے اس وقت تک ہے. اس وقت تک دوسرا جو گروپ ہے وہ ریسٹ کرے گا، اور پھر پہلا گروپ جا کے ریسٹ کرے گا اور دوسرا گروپ جا کے ان کی جگہ لے لے گا. اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنے گھروں سے ظاہر نکل آئے تھے باہر، اور یہ بالکل اسٹرینچ کے پاس ہی رہتے تھے، انہوں نے اپنے خیمے ڈالے ہوئے تھے. اس وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے گھروں میں چھوڑنے کے بجائے ان کو ایک جگہ پر سب اکٹھا کرنا پڑا، کیونکہ جب ایک جگہ پر آپ اکٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے کمزور لوگ بھی اگر ایک جگہ پر ایک بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہو جائیں تو ان کی ایک طاقت بن جاتی ہے نا. تو اگر وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ دیتے تو وہاں پر بہت آسان تھا کہ کوئی جا کر ان کو مار دیتا جب وہ الگ الگ بکھرے ہوئے ہوتے. تو اس لیے ان سب کو ایک جگہ کیا گیا، اور یہ سارے مرد حضرات جو ہیں وہ باہر ٹرینچ پر آ جاتے ہیں. اب آپ اس کو اپنے ذہن میں جو ہے نا وہ اس کی امیجری بنائیں تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کسی ہالی ووڈ کی، بالی ووڈ کی مووی کا جو ہے نا وہ سین اپنے وہ دیکھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح سے. تو اب یہ لوگ سب آ جاتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹیز لگا دی ہیں، اور خود بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹرولنگ کے اوپر ہیں، اور جو ہے کہ ان کو کسی طرح سے بھی لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بڑے، حالانکہ ان کے لیڈر ہیں، ان کے کنگ کی حیثیت ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ مل کے ہر کام کر رہے ہیں. یہاں تک کہ پیٹرولنگ میں بھی انہوں نے اپنی جو ہے وہ خود کی ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ بھی ہدایت کی جو پیٹرولنگ کر رہے تھے نا کہ یہ زور زور سے نعرے لگائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، جو اذکار ہیں ان کے زور زور سے نعرے لگائیں بیسکلی اللہ اکبر کے، تاکہ جو دشمن ہے نا اس کو یہ محسوس ہو کہ ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور ہمارے اسپرٹس بہت ہائی ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور تم لوگ ہمیں پچھاڑ نہیں سکتے. تو پوری رات یہ پیٹرولنگ کی جو پارٹیز تھی نا یہ زور زور سے نعرے لگاتی تھیں اللہ اکبر کے، اور یہ پیٹرولنگ کرتی رہتی تھیں. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری المؤمنین میں سے ہیں، وہ ہمیں نریٹ کرتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ میں نے بہت ساری جنگیں جو ہیں نا ان کو وٹنس کیا ہے، میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، بہت ساری جنگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس میں کہ بہت خوف تھا اور بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی اور بہت نقصان ہوا، جیسے کہ المریسیہ، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، حنین. کہتی میں نے ان سب کو دیکھا، اور لیکن ان ساری جنگوں میں جو سب سے زیادہ تھکا دینے والی، سب سے زیادہ خوف زدہ کر دینے والی جو جنگ تھی نا وہ ہمارے لیے جنگ خندق تھی. اور مزے کی بات یہ کہ جتنی بڑے پیمانے پر یہ اس وقت قریش کی اور مشرکین کی جو ہے وہ فورسز الائیڈ ہو کر آئی تھیں، اس کے باوجود جو نقصان ہے نا وہ بہت ہی منیمل تھا. یعنی کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی 6 یا 7 لوگ شہید ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے بھی بس اتنا ہی نقصان ہوتا ہے، اس سے زیادہ نقصان نہیں ہو، جتنی بڑی اس کا پیمانہ تھا جنگ کا. تو ہمیں سلمہ بتاتی ہیں کہ ہم اس سے زیادہ خوف زدہ کر دینے والی اور نروز کو توڑ دینے والی نا، نرو ریکنگ وار جو ہے وہ کوئی نہیں تھی، جنگ خندق سے زیادہ کوئی بھی نہیں تھی. تو اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ مسلمان اتنی پریکیریس سچویشن میں تھے، اتنی ویئرڈ سچویشن میں تھے کہ باہر تو مطلب ان کے مرد سارے کے سارے جنگ کے لڑنے کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن شہر کے اندر بھی ان کو بنو قریظہ سے خطرہ تھا، ان کے بیوی بچے بھی محفوظ نہیں تھے شہر کے اندر، اور ان کو شدید یہ خطرہ تھا کہ کوئی پلٹ کے اندر سے اگر حملہ ہو گیا تو ان کے بیوی بچے جائیں گے سب سے پہلے. تو وہ کہتی ہیں کہ پوری رات جو ہے وہ پیٹرول ہوتا تھا لوگوں کا، 24 آورز کی شفٹ لگتی تھی، اور ہمیں دور دراز علاقوں تک بھی مدینہ کے اندر جو ہے وہ تکبیر کی آوازیں آتی رہتی تھیں، اللہ اکبر کی آوازیں جو ہیں وہ آتی رہتی تھیں. ٹھیک ہے.
اور تو وہ یہ کرتے رہتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمیں اس ضمن میں بتاتی ہیں کہ میں بھی اس ٹینٹ میں موجود تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر نکل کر جو ہے وہ ٹرنچ کے قریب اس خندق کے قریب لگایا تھا. تو کہتی ہے میں بھی اس میں موجود تھی اور میں ان عورتوں کے ساتھ نہیں گئی تھی جو کہ بنو حارثہ میں تھیں. تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی تھی. تو کہتی ہیں ایک رات ایسا ہوا کہ میں نے اپنے ٹینٹ کے باہر جو ہے نا وہ کسی کے زرہ کی جو کلنکنگ ہوتی ہے، ایک آواز سی ہوتی ہے نا کہ جب آپس میں لوہا ٹکراتا ہے، تو وہ کلنکنگ نوائز سنی بالکل آدھی رات کو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے باہر نا؟ تو باہر سے آواز آئی کہ میں سعد بن ابی وقاص. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سعد بن ابی وقاص ہوں اور میں آج رات اپنے آپ کو پیش کرنے آیا ہوں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے. تو جو ہے بیسکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج میں آپ کی جو شفٹ ہے میں آپ کو اس سے ریلیف دینے آیا ہوں تاکہ آپ بھی آرام کر سکیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں مطلب ہماری حفاظت کرو، پیٹرول کرو، گارڈ کرو، اور میں کچھ دیر آرام کروں گا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اس کے بعد وہ خیمے کے اندر آئے اور سو گئے، یہاں تک کہ میں ان کے خراٹوں کی آواز سن رہی تھی اور وہ اتنی گہری نیند میں سوئے. اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا دیتی ہیں سعد بن ابی وقاص کو اور کہتی ہیں کہ میں کبھی نہیں بھول سکتی سعد بن وقاص کی یہ فیور کہ اتنی جنگ کے اتنے خوفناک مرحلے میں اتنے خوفناک دن جو ہے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے والنٹیئر کیا، ان کی جگہ پیٹرول کیا، ان کی جگہ جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کیا اور ان کو سونے کے لیے جو ہے وہ کچھ وقت دیا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ چیز تھی. تو اس طرح کہ ہمیں جو چھوٹی چھوٹی واقعات ہیں نا ان سے ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب میں کیا کیریکٹر ہے. اور اب آپ اپنے آپ کو مطلب دیکھیں کہ باقی ہر طرح کے جو لیڈرز ہیں، ایون دوسری طرف ابو سفیان وغیرہ بھی، وہ سب کس طرح اپنے خیموں میں جو ہیں وہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے، بہترین کھانا ان کے لیے جی، بہترین خیمہ، بہترین سارا کچھ، چاہے وہ وار کی سچویشن میں بھی ہیں، ان کے سارے کام کوئی اور کرنے والا ہے. اور یہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ اپنا خیمہ بھی خود لگا رہے ہیں، پیٹرول بھی خود کر رہے ہیں، اس کے باہر ٹرنچ بھی خود کھود رہے ہیں، سارا کچھ ہر کام میں وہ برابر کے، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ مسلمانوں کے لیڈر ہیں اور یہ دنیا کے لیے رحمت العالمین ہے، دنیا کے جو ہیں وہ کنگ ہیں، کوئی نہیں پہچان سکتا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا، اور صحابہ کرام کا بھی یہ تھا کہ انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے. اب کیونکہ یہ شدید سردی کا، اب آپ اندازہ لگائیں، ٹرنچ کھدی ہوئی ہے اور دن بھر رات بھر وہاں پہ پیٹرول چل رہا ہے لوگوں کا، مگر وہ باہر ظاہر ہے آگ نہیں جلا سکتے اور شدید سردی کا موقع ہے، اتنی شدید سردی ہے کہ ان کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد خیموں کے اندر آ کے تاپنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو گرم کرنا پڑتا ہے اور پھر یہ باہر جاتے ہیں. اور پھر بھوک بھی اس میں اسی طرح سے ہے اور ان کے پاس کوئی کپڑے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی آرمرز بھی نہیں، کچھ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھک لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب کہ بنو قریظہ جو ہے نا وہ فلپ کر جاتا ہے اندر، شہر کے اندر. بنو قریظہ کا جو قلعہ ہے وہ شہر کے اندر، جس طرح بنو نذیر کا تھا، بنو قینقاع کا تھا، اسی طرح بنو قریظہ تیسرا یہودیوں کا قبیلہ جو مدینے کے اندر موجود تھا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی جو ہے وہ ڈائیگرامز لگا کے دکھایا کہ کس طرح سے مدینے کے اندر یہ سارے قلعے موجود تھے، اور بنو حارثہ بھی ان میں سے ایک تھا جس کا قلعہ موجود تھا. تو بنو نذیر جب ان کو نکالا جاتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کو نکال دیتے ہیں، تو ان کا جو سردار ہے حیی بن اخطب، ہماری ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ہے یہ، اور یہ جا کے جو ہے وہ پناہ لیتا ہے باہر، خیبر میں جا کے پناہ لیتا ہے. لیکن بنو نذیر کے تمام بھی جتنے بھی ان کے جو لیڈران ہیں نا وہ وہاں پر پناہ لیتے ہیں. اور یہ مسلسل ان کی جو ہے نا وہ کانسپریسی، بلکہ یہ تمام احزاب یہ جو فورسز اکٹھی ہوئی ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہوئی ہیں. انہوں نے ہی جا کر پہلے مکہ میں جو ہے وہ پوری ان کی کان بھرائی کی، پھر غطفان میں کی، اور ہر قبیلے میں اور ان کی فورسز کو اکٹھا کیا، ورنہ آپس میں تو یہ کبھی اکٹھے ہوتے ہی نہیں تھے عربز، اور ان کو ان کے مقابلے پر لے آئے. اب انہوں نے یہ سب تو کر لیا، لیکن یہ اس چیز کو کیسے اگنور کر سکتے تھے کہ ان کا بہت بڑا الائیڈ اور ان کا ہم جولی، ہم وطن، ہم زبان، ہم
ریلیجن جو ہے وہ قبیلہ بنو قریظہ جو ہے وہ مدینہ کے بیچ میں موجود ہے. تو یہ تو ان کی نظر شروع سے اس کے اوپر تھی. تو انہوں نے حیی بن اخطب کو یعنی کہ سب سے بڑے لیڈر کو بنو نذیر نے جو ہے وہاں پر بھیجا اور وہ کسی طرح سے مدینہ کے اندر داخل ہو گیا. ان کو تو نکالا جا چکا ہے لیکن حیی بن اخطب جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہو جاتا ہے. اب آپ اس کو بھی امیجن کریں, رات کا وقت, ٹرینچ ہے. اب آپ کی جو ٹرینچ ہے, جو خندق ہے, وہ ایک بڑے نمبر کے لوگوں کو تو ایک ساتھ آنے سے روک سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. ایک وقت میں ایک ساتھ جو ہے بہت زیادہ تعداد میں سولجرز اپنے گھوڑوں کے سمیت, سامان کے سمیت نہیں اس سے انٹر ہو سکتے, لیکن ایک بندہ, دو بندے یہ تو کراس کر ہی سکتے ہیں نا. اور وہ بھی جب آپ کے پاس اتنی 1.5-2 کلومیٹر کی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں تو لوپ ہول ہوگا ہی کہ وہ پوری کی پوری فول پروف نہیں ہے وہ خندق. تو یہ شخص جو ہے نا حیی بن اخطب, یہ کسی طریقے سے اس ٹرنچ کو کراس کر کے یہ آ جاتا ہے مدینہ کے اندر. اور مدینہ کے اندر آنے کے بعد اب ظاہر ہے اس کو بھیجنے کا یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے کہ یہ تو پیدا ہی مدینہ میں ہوا تھا, اس نے یہ پلا بڑا وہاں پہ, تو چپے چپے سے واقف ہے, تو اس کو سب سے زیادہ پتہ ہے. اگر کسی اور شخص کو وہ بھیجتے جو کہ ان نون ہوتا بے شک, لیکن وہ اگر ان نون ہوتا تو وہ مدینہ سے بھی تو ان نون ہوتا نا, اس کی گلیوں سے کوچوں سے جا کے ملنا کس سے, بات کس سے کرنی ہے. اور وہ جو ایول دماغ, ایول جینیس کا جو دماغ ہے وہ بھی ناپید ہوتا ہے نا, ہر ایک کے پاس تو نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ان تمام لیڈران نے حیی بن اخطب کو ہی بھیجا وہاں پر. اور یہ جا کے بنو قریظہ کے سیدھا جو لیڈر تھا, اس کا نام تھا کعب بن الاسد القریظی, اس کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا. اس نے اس کا جا کے دروازہ بجایا. اب حیی بن اخطب نے اس کا دروازہ بجا رہا ہے اور کعب دروازے پر آتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے حیی ہے دروازے پر, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا, تمہارے آنے کا مطلب ہے مصیبت, اور تم لوگ وہ ہو جو مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہے ہو, تو میں تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا. کعب بن الاسدی نے جو ہے وہ صحیح بات کی, کیونکہ اس کو اندازہ تھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹریٹی کے اندر ہیں, ہم ایک معاہدے کے اندر ہیں. تو حیی نے پھر کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہارا دماغ خراب ہو گیا, دروازہ کھولو. اس نے اپنی جو وہ تھی, تو کعب نے کہا تمہارا کیا مسئلہ ہے, تم ایک ٹربل میکر ہو, تم ایک ایسے آدمی ہو جو جہاں جاتے ہو وہاں پہ مصیبت ڈالتے ہو, میں تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا. تم یقیناً یہاں پر آئے ہو تاکہ ہمیں بھی جو ہے مصیبت میں گھسیٹ سکو. ہمارا ایک عدد معاہدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں کہا ہوگا اس نے ڈیفینیٹلی, اور ہماری ایک امن معاہدہ ہے ان کے مسلمانوں کے ساتھ, تو میں اس معاہدے کو کسی بھی صورت میں خراب نہیں کرنا چاہتا, اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہتا. اور ہمارے ساتھ محمد نے ہمارے ساتھ جو ہے سوائے آنیسٹی کے اور بالکل اپرائٹ اور سچائی کے ساتھ اور آنیسٹی کے ساتھ اور بہت ہی آنریبل طریقے سے اس معاہدے کا اپنی طرف سے انہوں نے جو ہے وہ پاس رکھا ہے. اور ہم نے بھی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سوائے آنیسٹی کے, انٹیگریٹی کے, ہم نے کوئی چیز نہیں ان میں دیکھی, تو میں تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا اور میں اس معاہدے کو نہیں توڑنا چاہتا. کعب نے جو ہے یہ صاف جو انکار کر دیا. اب حیی نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا, میں تو صرف تم سے بات کرنے آیا ہوں, میں تمہارے پاس مہمان کی حیثیت سے آیا ہوں, تم میرے لیے دروازہ ہی نہیں کھول رہے. کعب نے پھر کہا میں نہیں کھول رہا دروازہ. تو اب جو ہے نا حیی نے اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا اپنا خول اتار کے اور اپنی ایول جینیس مینٹیلٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ بات کرنی شروع کی, کیونکہ اس کو ظاہر ہے پتہ تھا اب یہ لوگ بچپن سے بڑے ہوئے ہیں, ساتھ میں ایک ہی جگہ پر رہیں, تو ایک دوسرے کی عادات فطرت کا اور ٹریگر پوائنٹس کون سے ہیں کسی بندے کی لائف میں, کون سے بٹنز ہیں میں پش کروں گا تو یہ مینٹلی چارج ہو جائے گا یا ایموشنلی چارج ہو جائے گا. تو حیی نے جو ہے نا وہی کام کرنا شروع کیا اور اس کو ٹونٹ کرنا شروع کیا, اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ ہاں میرا خیال ہے کہ تم اس لیے دروازہ نہیں کھولنا چاہتے کیونکہ تم اپنا کھانا شیئر نہیں کرنا چاہتے ہمارے ساتھ, شاید تمہارے پاس کھانے کی قلت ہے یا کچھ, تم اپنا کھانا ہی شیئر نہیں کرنا چاہتے. اب یہ نا ایک بہت بڑا سارکاسٹک کامنٹ تھا, کیونکہ اس دور میں بھی جو ہے وہ مہمان نوازی سے تو عرب آج بھی بہت زیادہ مہمان نواز ہیں, اور اس وقت بھی یہ ان کی بہت ہائی کوالٹیز میں سے تھی, ہائی پریزز میں سے تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے لیکن جب کوئی شخص ان کے گھر پہ آتا تھا تو انہوں نے مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھنی ہوتی تھی.
تو یہ ایک تانا تھا اس کے لیے بیسکلی کہ تم جو ہے وہ اپنا کھانا نہیں شاید شیئر کرنا چاہتے. تو حیی نے پھر جو ہے وہ اسی طرح سے کامنٹس کرنے شروع کر دیے کہ میں تو دیکھو اتنی دور سے آیا ہوں اور میں تو ٹریولر ہوں اور میں تمہارے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں, میں بھوکا ہوں, تو تم سے اتنا بھی نہیں ہو رہا کہ تم مجھے کھانا ہی پوچھ لو. ٹھیک ہے تم میری بات نہ سنو, لیکن کم از کم جو ہے یہ پرانے جو طریقے ہیں ان سے تو نہ پھرو. تو کعب نے بہرحال اس کے بٹنز پش ہو گئے اور اس نے دروازہ کھول دیا, اور کھول کے اب یہ ہوئی اندر آ گیا, اور پھر آ کے اس نے شروع کر دیا کہ تمہیں کیا ہو گیا, میں تو تمہارے پاس ایک اتنی بڑی اپرچونٹی لے کر آیا ہوں, میں تو تمہیں ایک ایسی ڈومیننٹ ایک ایسی فورس لے کر آیا ہوں, تمہیں پتہ ہے میرے پاس ایسی فورس ہے, ایسی آرمی لے کر آیا ہوں جو کہ سمندر کی طرح ہے اور جو موج در موج جو ہے وہ آ سکتی ہے, اتنی بڑی آرمی ہے میرے پاس اس وقت. تو کعب کہتا ہے تم کیا بات کر رہے ہیں, مطلب وہ اس کو پہلے اس نے اس کے بٹنز پش کیے, اس کو سینسٹیولی جو ہے وہ کیا, اس کے بعد وہ اندر آ گیا اور اندر آ کے ڈائریکٹلی اپنے مدعے پر آ گیا, اور اس کو وہ چیز جس کہتے ہیں نا ڈائمنڈ کی چمک اس کو دور سے دکھائی, اور کعب اس میں آ گیا اور فوراً کیوریوسٹی میں پوچھنے لگا کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو نا. تو اس پہ حیی نے اس کو بتایا کہ دیکھو میں قریش کی جو ہے نا اور اس کے تمام لیڈران کی الائیڈ فورسز لے کر آئے ہوں, نہ صرف قریش بلکہ غطفان اور اس کے اتنے قبیلے یہاں سے آ رہے ہیں, اور بنو سلیم اور اس کے اتنے قبیلے یہاں سے آ رہے ہیں. تو چاروں طرف سے جو ہے نا وہ تمام فوجیں اکٹھی ہیں اور اس وقت مدینہ کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں. اب تم اندازہ کرو اتنی بڑی فوج کا بھلا مقابلہ کر سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا ان کے یہ مٹھی بھر جو صحابہ کرام ہیں جو مسلمان ہیں, یہ لوگ کر سکتے ہیں بھلا مقابلہ؟ اب صرف اور صرف جو تمہارا ساتھ چاہیے, اگر تمہارا ساتھ اندر سے ہو جائے تو پھر تو یہ ون ون وار ہے, مطلب اس میں تو ہم کسی صورت ہار ہی نہیں سکتے, جتنا ہمارا نمبر ہے اور جتنے ہمارے پاس اس وقت وسائل ہیں. تو تم دیکھو, تو یہ ایک ایسی فورسز ہیں جو کہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہیں, اور ان سب نے قسم کھائی ہوئی ہے, یہ جو جتنے بھی قبیلے الائیڈ آئے, کہ جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے تمام دوسرے مسلمانوں کو مار نہیں دیں گے, ختم نہیں کر دیں گے, اس اسلام کی کو جڑ سے نہیں ختم کر دیں گے, وہ یہاں سے جائیں گے ہی نہیں. یہ وہ سب کے سب جو ہے نا وہ یہ قسم کھا کر آئے ہوئے. تو اور ان سب نے بالکل مدینہ کے باہر اپنا کیمپ لگا لیا ہوا ہے, اور یہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ ان تمام لوگوں کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, یعنی کہ اس نے ایک طرح سے دھمکی بھی لگا دی کہ جو لوگ ان کے ساتھ الائیڈ فورسز میں انہیں بھی تباہ نہیں کر دیں گے, تو یہ جانے نہیں والے یہاں سے. اس پر کعب نے کہا کہ تم جب بھی آتے ہو نہ کوئی بری خبر ہی لے کر آتے ہو, تم صرف اور صرف برائی کے ساتھ آئے ہو اور ہمیں کسی نہ کسی ٹربل میں ڈالو گے, اور یہ ایک آؤٹ آف کنٹرول پلان ہے, اس کا تمہیں خود نہیں پتہ کہ اس کا کیا رزلٹ ہونے والا ہے, اور تمہیں خود نہیں پتہ, یہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے, تمہیں خود نہیں پتہ کہ اس کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے. اور جو ہے یہ مجھے اس میں کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہی, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہو جائے گا, اس سے کچھ نہیں اچھا نکلنے والا. اور اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی, اس نے کہا کہ مجھے اور میرے لوگوں کو جو ہے نا وہ اکیلا چھوڑ دو, ہم اپنے معاہدے میں ہیں اور ہم نہیں اس سے باہر نکلنا چاہتے, اور جو ہے وہ تم جاؤ یہاں سے. لیکن ایک اور اسی ضمن میں جو ہے نا وہ ایک اور بنو قریظہ کا لیڈر بھی آ گیا, اس نے بھی حیی بن اخطب کی تجویز کو, یا وہ جو باتیں کر رہا تھا ان کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا, اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور یہ بہت اسٹریٹجک تھا, یہ بڑا ضروری تھا ان لوگوں کی جیت کے لیے نا, اس احزاب کی فوج کی جو ہے وہ جیت کے لیے اور یہودیوں کی جیت کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ان کا اپنا قبیلہ جو ہے کم از کم ان کا ساتھ دے مدینہ کے اندر سے. تو حیی بھی جو ہے وہ مسلسل ان کو انسسٹ کرتا رہا, ان کو جب اس نے دیکھا کہ خالی اس کے پلان سے اور وہ نہیں مان رہے, تو اس نے اس کے بعد ان کو جو ہے نا وہ
طرح طرح کی برائبس دینی شروع کر دی. ان کو جو ہے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تمہیں اس طرح سے پروٹیکٹ کریں گے اور تمہیں یہ ملے گا. سوچو، امیجن کرو کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے جا چکے ہیں اور مدینہ خالی ہو گیا ہے مسلمانوں سے، اور ویسے کا ویسا ہو گیا جیسے پہلے تھا. ہو سکتا ہے تم لوگ اس کے جو ہے وہ سردار بن جاؤ اور تمہارے ہاتھ میں کیا کیا کچھ آئے گا. جو پرانے کیا کہتے ہیں وہ چھینے ہوئے ہمارے گھر، قلعے اور زمینیں ہیں اور ہماری دولت اور جائیداد ہے، وہ سب ہمیں واپس مل جائے گی، اور تم لوگ شاید لیڈران بن جاؤ یہاں کے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا. یعنی کہ ایک لفظ سیرہ میں استعمال کیا گیا ہے جس کا جو ہے یستلق، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ کسی بپھرے ہوئے جانور کو ٹھنڈا کرتے ہیں نا اور اس کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ وہ کام تھا جو کہ حیی بن اخطب بنو قریظہ کے ان لیڈران کے ساتھ کرتا رہا، اور گھنٹوں کرتا رہا. یعنی کہ پوری رات جو ہے وہ ان کے ساتھ یہی پرومس جو ہے وہ کرتا رہا، وعدے کرتا رہا، ان کو برائبس دیتا رہا ان کے ساتھ کہ بھائی تم لوگوں کو پوری امیونٹی ہوگی کہ اگر تم ہمارا ساتھ دو گے اور ہم آ جاتے ہیں اور ان لوگوں کو مار بھگاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ تم لوگوں کو کسی قسم کی پروسیکیوشن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. تو اس طرح سے، اور پھر یہ کہ تم لوگوں کو بڑے عہدے ملیں گے اور سارا کچھ، کیونکہ تم لوگوں ساتھ دو گے ظاہر ہے ہمارا. تو ہر طرح سے جو ہے نا اس نے ایک نہیں دوسرا نہیں تیسرا، پورے اپنی پنڈال میں سے جتنے بھی اس کے طریقے نکل سکتے تھے، جو کچھ وہ کر سکتا تھا، وہ پوری رات بیٹھ کے یستلق کرتا رہا، ان کو ٹھنڈا کرتا رہا اور ان کو سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ کعب جو ہے وہ ٹوٹ گیا. کعب بن الاسدی جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور باقی کے بنو قریظہ کے جو لیڈران تھے وہ بھی ٹوٹ گئے، اور ان سب نے جو ہے وہ ارادہ کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے ہم یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اتنا یقین دلایا حیی بن اخطب نے کہ نہیں، اتنا فول پروف پلان ہے کہ اس دفعہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم لوگوں کو ہار ہو نا، یہ تو امپاسبل بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تک کہ یہ لوگ جو ہے مان گئے، کعب بھی مان گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر ایک بات ہے کہ میں تم سے جو ہے نا وہ اس شرط پہ تمہاری مدد کروں گا کہ قریش اور غطفان جب یہ لوگ اگر یہ لوگ نہ دے سکے، اگر یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہ دے سکے، ان کو نہ پکڑ سکے، انہیں نہ مار سکے، یا ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، تو اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا، پہلے تم یہ بتاؤ ہمیں. تو اس پر بھی جو ہے نا وہ اس نے حیی بن اخطب نے کہا کہ ارے تم فکر ہی نہ کرو، ہم لوگ ہیں نا، اور زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، وہ تمہیں نکال ہی دیں گے نا یہاں سے، تو ہم لوگ ہیں، ہم تمہیں اپنے اندر لے لیں گے اور تمہارا پورا ساتھ دیں گے، ہم ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہیں، میں تمہارے بیچ میں ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں ہر طرح سے، اور اگر جو بھی وہ کانسیکوینسز تمہیں فیس کرنے پڑیں گے وہ ہم تمہارے ساتھ جو ہے وہ فیس کریں گے. اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، تم لوگوں کو بھی نکال دیا جائے گا جس طرح ہمیں نکالا گیا تھا. تو انہوں نے اب آپ یہ دیکھیں کہ حیی بن اخطب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ بہت ممکن ہے، اور ان سب کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، کہ یہ لوگ ہار سکتے ہیں. اور جو ہے اس وجہ سے اندازہ بھی تھا کہ یہ لوگ بری طرح سے شکست کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایونچولی دوسری طرف اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اور دوسری طرف ان کو اپنی سازشوں پر بھی بہت یقین تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کرنے کے بعد انہوں نے یہ معاملات طے کیے کہ ٹھیک ہے جی، کوئی کعب نے کہا کہ ہمیں گارنٹی چاہیے اس بات کی کہ جو ہے وہ تم لوگ ہمیں کرو گے. حیی نے کہا کہ میں خود اور میرے لوگ جو ہے نا وہ ہم تمہارے پاس چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ اس بات کی سب سے بڑی گارنٹی ہے کہ تم لوگ جو کچھ بھی کانسیکوینس فیس کرو گے وہ ہم تمہارے ساتھ فیس کریں گے. اچھا جی، اب یہ کہ اس کے بعد یہ سارا کچھ جب معاملات طے ہو گئے، انہوں نے اپنا دماغ بنا لیا کہ ہاں جی اب ہم نے معاہدے سے پھرنا ہے، مکرنا ہے. تو انہوں نے اس معاہدے کی کاپی نکالی جو کہ ریٹن میں تھا اور اس کو پھاڑ ڈالا. ٹھیک ہے، اب یہ جو بات تھی یا کچھ تھا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو تک پہنچا کیسے؟ تو جناب زبیر بن عوام جو ہے نا وہ شخص تھے جنہوں نے غالباً یا تو حیی بن اخطب کو آتے دیکھا، یا کوئی بات سنی، یا کچھ بہرحال
ان کے کانوں میں کسی طرح سے اس چیز کی بھنک پہنچی کہ بنو قریظہ جو ہے وہ یہ ٹریچری کرنے والا ہے، یہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، اور انہوں نے جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو ہے یا رسول اللہ مجھے ان کی طرف سے جو ہے نا اس خلاف ورزی کی بو آ رہی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ بنو قریظہ نے جو ہے نا وہ اس طرح سے کرنا ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی والنٹیئر کرے اور جا کے پتہ کر کے آئے کہ صورتحال کیا ہے۔ تو زبیر بن عوام ہی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ہی جاؤں گا، اور وہ والنٹیئر کرتے ہیں کہ میں جا کے صورتحال کا پتہ کر کے آتا ہوں کہ بنو قریظہ میں کیا صورتحال ہے۔ تو زبیر بن عوام جاتے ہیں اور جا کے وہ کیا دیکھتے ہیں، وہ مطلب کچھ ہمیں نہیں پتہ، وہ بہت بریولی جا کے جو ہے وہ کچھ دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں اس واقعے کی کوئی ڈیٹیلز نہیں پتہ کہ وہ کسی کی بات سنتے ہیں یا حیی بن اخطب کو آتے جاتے دیکھتے ہیں، یا کیا وہ ایسا دیکھتے ہیں کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر وہ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ ہاں جی معاہدہ ٹوٹ گیا ہے اور اب یہ آگے ہونا، کیونکہ وہ اندر نہیں جا رہے، وہ قلعے کے اندر تو نہیں جا رہے، لیکن بہرحال وہ جو بھی دیکھتے ہیں وہ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہے جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہت فیمس جملہ کہا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِي وَحَوَارِيُّ زبیر بن عوام، یعنی کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے یا ڈسائپلز ہوتے ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ڈسائپلز تھے، اور میرے حواری جو ہیں وہ زبیر بن عوام ہیں، یعنی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایفرٹس کی جو ہے وہ مدح سرائی کی ان الفاظ میں۔ اس کے بعد لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایسے نہیں کہ وہ صرف اور صرف ایک شہادت کے اوپر یا ایک اوپینین کے اوپر جو ہے وہ اپنے ڈیسیجن میں، وہ صرف اور صرف زبیر بن عوام کی ایک بات کو انہوں نے لیا اور اس کے بعد اس کو مزید اس کے بارے میں جو ہے نا وہ معلومات اکٹھی کرنی شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو زبیر بن عوام نے جو لفظ آ کے یوز کیا وہ تھا نقد العہد، یعنی کہ انہوں نے اپنی ٹریٹی کو جو ہے وہ توڑ دیا ہوا۔ تو اب اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسفیشینٹ پروفس کی بنیاد پر کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ تو جب بنو قریظہ کے اس بٹریل کی، اس ٹریچری کی انفارمیشن مل جاتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب کیا کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں انصار کے لیڈران کو، کیونکہ زبیر بن عوام تو مہاجرین میں ہیں، ٹھیک ہے نا، انصار کے لیڈران کو بلاتے ہیں جو کہ پلے بڑے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے ان یہودیوں کے ساتھ پورا وقت گزارا ہے، پوری زندگیاں گزاری ہیں۔ ان لیڈران میں کون کون ہیں؟ سعد بن معاذ جو کہ اوس کے لیڈر تھے، اس کے بعد سعد بن عبادہ جو کہ خزرج کے لیڈر ہیں، عبداللہ بن رواحہ اور خوات ابن جبیر، یہ چار لیڈران جو ہیں ان کو بلاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انصاری ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جاؤ اور جا کے بنو قریظہ کے لیڈران سے ملو اور پتہ کرو کہ کیا یہ نیوز واقعی، یعنی کہ فیس ٹو فیس ان سے مل کے بات کرو اور پوچھو کہ انہوں نے واقعی یہ معاہدہ توڑ دیا ہے یا ابھی یہ معاہدہ قائم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگ واپس آؤ نا تو اس بات کا علم نشرہ نہ کرو، یعنی ایک دم سے چیختے چلاتے یا زور سے یا تمام لوگوں کے بیچ میں نہ بولو، بلکہ مجھے کوڈ ورڈنگ میں بتاؤ، مجھے کوڈ ورڈز میں جو ہے نا وہ بتاؤ کہ معاہدہ ٹوٹ گیا، اگر معاہدہ ٹوٹ گیا، ہاں اگر معاہدہ نہیں ٹوٹا اور بنو قریظہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں تو پھر بے شک آپ اس کو علی اعلانیہ مسلمانوں کے بیچ میں کہو، تاکہ اس سے ان کے دل مضبوط ہو جائیں کہ ہاں بھئی بنو قریظہ ابھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے بیوی بچوں کو پیچھے کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے اور ہمیں مدینہ کے اندر سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ وہ مسلمانوں میں کسی قسم کی مزید انگزائٹی جو ہے نا وہ کاز نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہ ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی ایسی خبر جس سے کہ مزید انگزائٹی، مزید فیئر ڈیولپ ہو اور لوگوں کے مورال ڈاؤن ہو جائیں، وہ خبر جو ہے نا وہ اس کو علم نشرہ کرنے سے بالکل خود بھی رکتے ہیں، خود بھی نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں عین وقت تک، جب تک کہ اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہ نکل آئے کہ ہاں کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ نہ ہو جائے، وہ اس کو بالکل بھی اوپن نہیں کرتے لوگوں کے بیچ میں۔
تو اب لوگوں میں ظاہر رومرز تو تھیں کہ شاید بنو قریظہ جو ہے وہ فلپ کر جائے گا یا یہ ہوگا، کیونکہ منافقون بھی تو بیچ میں ہی شامل تھے نا. تو منافقوں کی تو سب سے بڑی بات ہی یہی تھی کہ ان کو ذرا سی کوئی خبر ملتی تھی اور جیسے ہی وہ مسلمانوں کے خلاف ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتی تھی، تو وہ اس کو مرچ مسالہ لگا کے فوراً پھیلا دیتے تھے، اور اس سے وہ ایک ڈر کا ماحول جو ہے وہ ایک انگزائٹی کا ماحول کریٹ کرتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انسٹرکشنز دے کے ان چاروں اصحابہ کرام کو جو کہ لیڈران تھے انصار میں سے، ان کو بھیج دیا بنو قریظہ کی طرف. اب یہ بنو قریظہ میں گئے اور انہوں نے جا کے باقاعدہ ان سے بات کی، جو کعب بن الاسدی تھا اس سے جا کے جو ہے وہ بات کی اور اس کو کنونس بھی کرنے کی کوشش کی، اور کعب بن الاسدی نے ان کے سامنے جو ہے نا وہ معاہدہ پھاڑ دیا. اور اس کے باوجود بھی نا یہ اس کو سمجھا رہے ہیں کعب بن الاسدی کو کہ دیکھو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی مس ججمنٹ بھی ہو سکتی ہے تم لوگوں کی طرف سے، ہو سکتا ہے تم نے جو ہے وہ وقتی طور پر ایک غلط ڈیسیژن لے لیا ہے، اور تم تھوڑا بہت اس پہ غور کرو، سوچو تو شاید تم پلٹ آؤ. تو بس ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بالکل بھی ایک اچھا آئیڈیا نہیں ہے تم لوگوں کی طرف سے، ہمارے ساتھ رہو، اور بالکل ہم کسی قسم کا کوئی نیا معاہدہ نہیں کریں گے، اسی معاہدے کے اندر رہو. ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے نہیں بتائیں گے کہ تم لوگوں نے کیا کہا یا اس کو توڑنے کی بات کی یا کچھ کی. سوچ لو ایک دفعہ پھر سے، اور جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا لیپس آف ججمنٹ ہو جائے، تھوڑی وقتی طور پہ تم نے جو ہے وہ یہ ایسا سوچ لیا ہو، تو ہم تمہیں وقت دے دیتے ہیں اور تم تھوڑا سا سوچ لو اس کے بارے میں. تو بنو قریظہ نے کہا کہ کعب بن الاسدی اور جو لیڈران تھے وہ ایک دم فرنٹ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ کون ہے یہ کون ہے محمد؟ ہم نہیں جانتے کسی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے نہیں کرنی جوائن، ہم نے تم لوگوں کے ساتھ نہیں جوائن کرنا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور ہم اس معاہدے پہ واپس نہیں پلٹنے والے. سعد بن عبادہ جو ہیں وہ مشہور تھے اپنے ٹیمپرامنٹ کے لیے، ان کا تھوڑا ٹیمپرامنٹ ہائی تھا، تو وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے فوراً پلٹ کے ان کو کرس کرنا شروع کر دیا، اور ان کو کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم کس قسم کے لوگ ہو، اور ان کو جو ہے وہ ان پہ لعنت بھیجی اور کہا کہ تم لوگ جو ہے بہت ہی جھوٹے اور غدار ہو، بیسکلی تم لوگ غدار ہو، اور تم لوگ جو کر رہے ہو یہ غداری ہے، سیدھا ٹریزن ہے، کیسے کر سکتے ہو. تو سعد بن معاذ نے ان کو ٹھنڈا کیا نا، فوراً جلدی سے ان کو ٹھنڈا کیا اور کہا سعد بن عبادہ کو کہ رک جائیں، ہم لوگ یہاں پر اس لیے نہیں آئے، اور ہم نے یہاں پر مزید جو ہے نا وہ کام بگاڑنا نہیں ہے. ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ایشو کی جو ہے نا وہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، دیکھنے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ بات صحیح ہے یا صحیح ہے، ہمیں اس بات کو مزید نہیں بگاڑ سکتے، اور ہم نے اپنا وقت نہیں برباد کرنا ان کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ کرتے ہوئے، ان کے ساتھ بحث مباحثے میں، یہ ہمارا وقت برباد ہوگا. اس وقت میں ہم جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کچھ اور پلاننگ کر سکتے ہیں. تو سعد بن عبادہ نے بہت بہترین طریقے سے سعد بن معاذ کو ٹھنڈا کیا اور ان کو یاد دلایا کہ ہمارے ایشوز اس سے بہت بڑے ہیں اس وقت. اور پھر سعد بن معاذ نے کہا کہ اے بنو قریظہ تم لوگ سن لو کہ تم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ہمارے درمیان یہ معاہدہ تھا، اور یہ کئی دفعہ جو ہے وہ رینیو کیا گیا، تم سے بار بار پوچھا کیا، اور تم نے دیکھا کہ بنو نذیر کے ساتھ کیا ہوا تھا جب انہوں نے معاہدہ توڑا، بنو کینکا کے ساتھ کیا ہوا، اور میرا خیال ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ایسا ہی یا اس سے بھی برا ہونے والا ہے. تو بنو قریظہ نے کہا کہ بنو قریظہ نے بہت ہی جو ہے نا وہ وائل اور ان اپروپریٹ اور بہت ہی گندے القابات سے ان کو نوازا اور کچھ اس طرح سے کہا. تو وہ ظاہر ہے وہ زبان کی ایلوکوینس میں بہت مشہور تھے، تو ان کی عجیب و غریب جو بعض اوقات ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتی، اس طرح کے ان کے کرسز تھے، ان کے جو دیے ہوئے وہ تھے وہ بہت ہی برے ہوتے تھے. تو ان میں سے ایک کرس یہ تھا کہ جاؤ اللہ کرے کہ تمہارا باپ تمہاری وجہ سے ہیوملیٹ ہو، تمہارے باپ کو جو ہے تمہاری وجہ سے مصیبتیں اٹھانی پڑیں، اس طرح کا کچھ کرس بھی تھا. اور جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سیرہ میں یا پوری مسلم ہسٹری میں ہم کبھی بھی برائی کا ذکر اس طرح نہیں کرتے، نہ ہی برائی کو اچھالا جاتا ہے، اس کو کمپلیٹلی نریٹ بھی نہیں کیا جاتا، اس کو پبلش بھی نہیں کیا جاتا، اور ان لفظوں کو بھی پوری طرح نہیں کہا جاتا.
تو آپ کے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ انہوں نے، اور سعد بن معاذ، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ، کیونکہ یہودی پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، کہ یہ لوگ اپنے منہ سے نکال سکتے ہیں اتنی جاہلانہ، اتنی ولگر، اتنی گندے قسم کے کرسز، اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے دل میں اتنا جو ہے نا وہ گند کچرا بھرا ہوا ہے، اور انہوں نے وہ سارا الٹ دیا ہمارے اوپر۔ اور پھر سعد بن معاذ نے کہا یہ باتیں تم کو کوئی فائدہ نہیں دینے والی، میرا خیال تھا، ہمارا خیال تھا کہ تم لوگ اس سے کہیں بہتر ہو۔ وہی بات ہے کہ وہ سوچتے تھے کہ یہودیوں کو تو عربز جو ہے وہ سمجھا کرتے تھے کہ او یہ تو بھائی اہل کتاب ہیں، اور ان کا تو ان سے تو اتنے امپریس رہتے تھے، بلکہ عربز خود جو ہیں وہ انڈر دا امپریشن رہتے تھے کہ ہم تو بہت کمتر ہیں ان یہودیوں سے، کیونکہ ان کے پاس تو سویلائزیشن ہے پوری کی پوری، ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس نبی آتے ہیں، ان کے پاس کلچر ہے، ان کے پاس علم ہے، ان کا بچہ بچہ پڑھتا لکھتا ہے۔ تو جب ان کی اصلیت اس طرح سامنے آئی تو سعد بن معاذ نے کہا میں سمجھتا تھا تم لوگ اس سے کہیں بہتر ہو۔ اینی ویز یہ چاروں حضرات واپس آ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا عدل و قرا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ آ کے ایک دم سے بہت زور سے سب کے بیچ میں نیوز کا جو ہے وہ مت کرنا، اگر بری نیوز ہو مجھے کوڈ ورڈ میں بتانا۔ تو وہ کوڈ ورڈ کیا تھا؟ عدل و قرا۔ اور یہ کس چیز کا جو تھا؟ یہ اس چیز کا تھا کہ 4 ہجری میں، یاد کریں کچھ ویڈیوز پہلے ہم نے پوری ڈیٹیل میں بات کی تھی، برمعونہ اور رجی اور برمعونہ کے جو واقعات ہوئے تھے، جس میں دھوکے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اصحاب صفا کے 70 لوگ لے کر گئے تھے، اور ان غطفان کے قبیلوں نے ان کو کولڈ بلڈ میں سب کو شہید کر دیا تھا۔ تو وہ جو ہے نا وہ قرا، عدل و قرا جو ہے یہ وہ قبیلے تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو یہی کوڈ ورڈ تھا اس بات کا کہ انہی کی طرح سے جو ہے بنو قریظہ کی طرف سے بھی اب جو ہے وہ ہمیں ٹریزن کا سامنا ہے، اور انہوں نے بھی وہی کام کیا جو کہ عدل و قرا نے کیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کیا جو ہے وہ بات ہے، اور اس سے پہلے کہ مسلمانوں میں یہ بات پھیلائی جاتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیسکس کے اوپر جس طرح سے وہ فوراً عبادت شروع کر دیا کرتے تھے، جس طرح وہ فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اس چیز کی۔ اور کچھ روایات کے مطابق ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے کو جو ہے نا وہ اپنی شال سے ڈھک لیا، اور اس میں وہ اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے، اور پھر اچانک انہوں نے اپنے چہرے سے شال اتاری اور زور سے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، اور تم لوگ فکر ہی نہ کرو، اگر یہ ہمارے ساتھ فلپ بھی ہو گئے تو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے، اور ہم جو ہے نا وہ ان کا قلع کما کر دیں گے۔ کیونکہ آپ سوچیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وکٹوریس کریں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ جو ان کا قبیلہ ہے، ان کا جو قلعہ ہے بنو قریظہ کا، یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا، ان کی بھی تمام تر زمینیں، ان کی دولتیں، جائیداد، اور ان کے قلعے، گھر بار، سارا کچھ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا، اور تو یہ مسلمانوں کی بہت بڑی وکٹری ہے۔ تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت وہ واحد شخص ہیں جو کہ وہ اس چیز کو فورسی کر سکتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، باقی سب تو ظاہر ہے ان کی ہوا خشک ہے، باقی تمام تر جو مسلمان ہیں، اور جب وہ یہ ہو کر آئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ اب ان کو ٹریزن اندر سے فیس کرنا پڑے گا، صرف باہر سے نہیں، ان سب کی تو ہوا بہت ہی بری طرح خشک ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے مشکل ترین وقت ہے۔ اور کئی نریشن سے اور کئی صحابہ کرام کی نریشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بری ترین رات تھی، ان کی لائف کی سب سے بری ترین رات تھی، کیونکہ انتہائی انسرٹنٹی تھی، انہیں نہیں پتہ تھا کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، کس طرح ہوگا، اور پھر جو ہے 10,000 فوج کا سامنا ان کو باہر سے تھا شہر کے، اور کم از کم جو ہے وہ 2,000 کی فوج، اور جو ان کا اپنا ہی قبیلہ تھا تقریباً 2,000 کے قریب لوگ تھے وہ اندر سے، اور ان کے بیوی بچے سارا کچھ جو ہے وہ کمپلیٹلی ان کے رحم و کرم پر تھے، کیونکہ وہ بھی شہر کے اندر سب کے سب موجود تھے، اور وہ ان پروٹیکٹڈ تھے بالکل ہر طرح سے۔
تو یہ وہ موقع تھا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں مسلمانوں کی سچویشن جو ہے وہ ڈسکرائب کی. آیت نمبر 10 اور 11 سورہ احزاب کی میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں کہ جب وہ تمہارے پاس اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نشیب کی طرف سے بھی. نشیب کی طرف اگر آپ میپ دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نشیب کا کیا مطلب ہے اس میں، کہ وہ جو ہے بالکل ساؤتھ کی طرف ان کا قبیلہ تھا یا قلعہ تھا بنو قریظہ کا، اور اوپر کی طرف نارتھ کی طرف جو ہے وہ ساری فوجیں تھیں، الائیڈ فورسز تھیں احزاب کی. تو اوپر کی طرف سے بھی اور تمہارے نشیب کی طرف سے بھی آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور دل اچھلتے ہوئے حلق تک جا پہنچے. یہ تو انگلش میں بھی محاورہ ہے کہ، اور اردو میں بھی محاورہ ہے کہ دل اچھل کر حلق تک آ گئے، مائی ہارٹ ان مائی تھروٹ. اور تم لوگ اللہ پر طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، یعنی کہ مسلمان ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ مدد کریں گے بھی، کیسے کریں گے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کریں گے بھی یا نہیں کریں گے، اگر نہیں کی تو کیا ہوگا. وہ والی جو سچویشن ہوتی ہے نا کہ ہر طرح کا گمان، جب آپ بہت زیادہ پینک کی سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ اپنا ایمان بھی لوز کر رہے ہوتے ہیں. وہاں مومن ابتلا میں ڈالے گئے، وہاں مومن شدید آزمائش میں ڈالے گئے اور بری طرح سے ہلا دیے گئے، ان کو جھٹکا دیا گیا. زلزلو و زلزالاً شدیدہ، کہ ان کو جس طرح زلزلے کے شدید جھٹکے آتے ہیں اس طرح مومن اندر سے اتنی بری طرح سے جو ہے وہ ہل گئے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پرفیکٹ جو ہے نا وہ ایک نقشہ کھینچا ہے، ایک تصویر بنائی ہے کہ اس وقت مومنوں کا کیا حال تھا، کہ وہاں پہ رات کا وقت اور یہ پیٹرولنگ بھی جاری ہے، اور اندر جو لیڈران ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر رہے ہیں، اور ان کے دلوں کے کیا حال ہیں. ابن ہشام جو ہیں، اچھا اب ظاہر ہے بتانا تو تھا مسلمانوں کو کہ اب ہمارے اوپر یہ نئی مصیبت آ چکی ہوئی ہے. تو ابن ہشام بتاتے ہیں کہ منافقوں کو جب یہ بات پتہ چلی، جب ان تک پہنچی کہ اچھا جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ غداری کی ہے بنو قریظہ نے اور وہ فلپ کر گئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسکیوزز کرنی شروع کر دیں کہ سوری آپ ہمیں ایکسکیوز کر دیں، ہم نہیں یہاں پہ فرنٹ لائن پہ ہم نہیں لڑ سکتے، اب ہمیں بیک پہ جانا ہوگا، ہمیں اپنے گھر والوں کو بچانا ہوگا، اور ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، اور ان کی بھی حفاظت جو ہے وہ ہم پر لازم ہے، تو آپ ہمیں اجازت دیں، ہم جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، کیونکہ بہرحال ان کو معلوم تھا کہ یہ منافق ہیں، انہوں نے تو ویسے ہی جو ہے وہ تنگ ہی کرنا ہے زیادہ، انہوں نے نقصان خود کو زیادہ پہنچانا ہے، تو ان کو دے دیا. اچھا جاتے ہوئے ان میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام بھی موجود ہے، میں آپ کو فی الحال نہیں بتا رہی. تو وہ اب منافقوں نے اس شخص نے اسپیسیفکلی نا یہ باتیں شروع کر دیں کہ یہ دیکھو، یہ لو جی، یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بہت بڑی نشانی تھی منافقین کی کہ یہ کبھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ نہیں کہتے تھے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی فرما دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگ اس طرح مت پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ان کو رسول اللہ. اسی لیے ہم دیکھیں گے کہ ان کی پھوپھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہوتی ہیں، یا ان سے جو بڑے بھی ہیں وہ بھی سب، ان کی جو وائفز بھی ہیں، ہر کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، کوئی بھی ان کو نہیں کہتا یا محمد. یہ ادب کا تقاضا ہے، اور یہ وہ ادب ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہے ہیں قرآن کے تھرو. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں جگہ جگہ، اللہ تعالیٰ کو تو فل اتھارٹی ہے، لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں جو ہے وہ پکارتے، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ یا عبد اللہ، مطلب ان کے جو ٹائٹلز ہیں ان کے ساتھ پکارتے ہیں. تو اینی ویز وہ اس طرح سے جو ہے وہ پکارا کرتے تھے. اور ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہاں پر یہ محمد جو ہیں یہ ہم سے وعدے کر رہے ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں یہ ان سے وعدے کر رہے ہیں کہ ہمارے قدموں میں قیصر و کسریٰ کے جو ہے وہ خزانے آ جائیں گے، اور جو پرشین امپائر ہے وہ پوری کی پوری ہمارے قدموں میں آ جائے گی. اور اس کے بعد اس نے ایک بہت ہی ولگر سا ورڈ یوز کیا اور کہا کہ اور اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تو شہر سے باہر نکل کے پخانہ بھی نہیں کر سکتے. تو فوراً منافقین کی یہ بھی پہچان ہے کہ وہ فوراً جیسے ہی حالات جو ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں وہ ایک دم سے فلپ کرتے ہیں اور اپنی اصلیت دکھاتے ہیں. وہ فوراً اپنی اصلیت کے اوپر آ جاتے ہیں، جو گند غلاظت ان کے اندر بھرا ہوتا ہے وہ فوراً وہ باہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہاں پر وہی کرنا شروع کر دیا کہ جو ہے وہ
اور اس چیز نے بھی جو مومن تھے ان میں اور ان منافقوں میں نا ایک بڑا کلیئر سیگریگیشن کر دیا، یعنی کہ اب کلیئرلی لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکتے تھے کہ کون مومن ہے اور کون ان میں سے منافقوں میں سے ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورہ احزاب میں مینشن کیا، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے اہل یثرب، تمہارے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں رہا، بس اب واپس چلے جاؤ، اور ان میں سے ایک فریق نے نبی سے یہ کہتے ہوئے اجازت مانگنی شروع کر دی کہ یقیناً ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے اور وہ محض بھاگنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ اور پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہاں پر اگین پھر وہی ہے کہ اسلام کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ کوئی ایول، کوئی بری خبر، کوئی بہت ہی ایول کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کو سینسیشنلائز کرنے کا بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ کسی بھی کوئی ایسی خبر آئے، کوئی مرڈر، کوئی ریپ، کوئی بڑی جو اس طرح کی ایسی خبریں ہیں کہ جن کو پھیلایا جائے، جن کو ایگزیجریٹ کر کے پھیلایا جائے، اور پھیلانے سے اس کی یہ ہو کہ خوف و ہراس پھیلے اور لوگوں میں اس کی جو ہے نا وہ ایک نگیٹیوٹی جنم لے اور ان میں انگزائٹی جنم لے، وہ ہرگز الاؤ نہیں ہے اسلام میں کہ آپ اپنے کسی بھی اپنے سے انڈر کسی بھی لیول کے اوپر جو ہے ایسی خبریں پھیلائیں، کسی بھی گروسم میٹر کو، کسی بھی ایسی بات کو، کسی اسکینڈل کو، مطلب ہم یہ تو وار کی بات ہو رہی ہے اور یہ سب سچی باتیں۔ تو قرآن میں تو ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہی دیکھا ہے، جب افت کا واقعہ جو ہوا، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا، اور وہ اس الزام کو ہم نہیں دیکھتے کہ کسی بھی نریٹر نے، سیرہ رائٹر نے اس الزام کو کاپی کیا، بس یہ بات آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ الزام لگایا گیا۔ اسی طرح سے ہم ہر جگہ پر دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ہر طرح کی برائی موجود تھی مکہ میں، وہاں پر پروسٹیٹیوٹس بھی موجود تھیں، وہاں پر شدید الکوہلزم تھا، وہاں پر شدید قسم کی ہر برائی موجود تھی، مگر آپ کو ان کا ذکر نہیں ملتا کہیں پر بھی، جب تک کہ اس کی ایک کمپلیٹ وہ ختم نہیں ہو جاتی نا، جب تک کہ، کیونکہ ہوتا کیا اس سے کہ جتنا زیادہ آپ لوگوں کو بتائیں گے دکھائیں گے، ان میں ڈی سینسٹائزیشن ہو جائے گی اس چیز سے، اور ڈی سینسٹائز ہونے کا مطلب ہے کہ وہ اس سوسائٹی کا، اس سوسائٹی کا جو دل ہے، اس کا جو قلب ہے نا، اس کی حیا آپ نے ختم کر دی، اس کی حیا مار دی، اور ان کو ڈی سینسٹائز کرنے کی وجہ سے اب اس میں وہ چیزیں مزید اور بھی زیادہ ہوں گی، جو پہلے نہیں بھی کرنے والے تھے، جن کے دل میں تھیں ایسی چیزیں کرنے والی، وہ بھی نکل کے باہر آتے ہیں اور وہ بھی کر کے دکھاتے ہیں پھر۔ تو اس وجہ سے یہ ایک پوائنٹ ہے، ایک سائیڈ نوٹ، لیکن یہ بار بار ہمیں جو ہے وہ سیرہ میں ملتا ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اینی ویز پھر کیا ہوتا ہے جناب، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسلمانوں کو ایک دفعہ پھر جو جیت کی خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم جو ہے وہ ضرور جیتیں گے۔ اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ جہاں پر بچوں عورتوں کو بھیجا گیا ہے نا، وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا کنٹیجنٹ جو ہے نا وہ بھیجتے ہیں سلمہ بن اسلم کے اس میں، کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے وہاں پر بھی پیٹرولنگ کرو جس اس میں ہے، اور جو بنو قریظہ ہیں وہاں پر بھی پیٹرولنگ کرو، ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہم نے ان کے اوپر بھی نظر رکھی ہوئی ہے، اور ہم نے اپنے بیوی بچوں کو بھی جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہوا، ہم نے اپنی عورتوں کو، بچوں کو، انہیں بھی نہیں چھوڑا ہوا۔ اچھا جی، اب یہ جو قبیلہ تھا نا بنو حارثہ کا، اس میں تمام تر ہم نے بات کی کہ سارے کمزور لوگ شامل تھے، صرف اور صرف ایک ایبل آدمی تھا جو کہ اس قبیلے میں موجود تھا، عبداللہ بن زبیر، جو زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیفیو۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تمام عورتیں اور بچے اور میں خود اور دوسرے بچے بھی، ہم سب کو جو ہے وہ اس قلعے کے اندر بند کیا گیا، اور ہمارے ساتھ صرف حسان جو ہے وہ جبان تھے۔ اور جبان کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی ایک ایسا آدمی جو کہ بہت ڈرپوک ہو، جو کہ لڑنا بھڑنا نہیں جانتا ہو، جو کہ بہت ہی پولائٹ، اگر آپ وے میں کہیں تو ایک ایسا آدمی جو کہ بیسکلی جس میں بریوری اتنی نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے، دشمن کا مقابلہ کر سکے، یا وہ تلوار اٹھا سکے، یا کوئی بھی ویپن اٹھا سکے۔ حسان بن ثابت وہ واحد شخص تھے، اور ہمیں معلوم ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آفیشیل پوئٹس میں سے ہیں، اور
یہ جو ہیں یہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ آئے تھے. اور مختلف نریشنز ہیں. کچھ سیرہ نگار ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹرولنگ کے لیے بھیجا تھا ان کی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ ان پولائٹ ترین لوگوں میں سے تھے کہ جو کہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے تھے، لڑ نہیں سکتے تھے. ان کا ہتھیار ان کی زبان تھی، ان کی پوئٹری تھی، اور یہ اس سے مقابلہ کرتے تھے. اور جہاں پہ ضرورت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ہے وہ استعمال کیا اس پہ. جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ حسان تم نے، یعنی کہ میڈیا پرسن تھے بیسکلی آج کے دور میں اگر ہم کہیں تو یہ ایک میڈیا پرسن تھے. جب ان سے کہا گیا کہ اب تم ڈیفینڈ کرو اسلام کو، اب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرو، تو انہوں نے کبھی نہ نہیں کیا اور انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ اس کو ڈیفینڈ کیا. لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ کتنی ایک دل میں آپ کے. اور اب ہم دیکھتے ہیں، اب تو خیر ایسے مردوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے جو کہ بالکل مار دھڑائی لڑائی سے جو ہے وہ پیچھے رہتے ہیں یا بہت ڈرپوک قسم کے ہیں، یا اب ایسے مردوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. لیکن یہ چیز بھی آپ کے دل کو جو ہے نا وہ ایک اطمینان بخشتی ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا. ان کو نہیں مجبور کیا گیا کہ تم تلوار اٹھاؤ، نہیں تمہیں لڑنا ہی ہے، تمہیں شہید ہی ہونا ہے، تمہیں ہر کام جو ہے نا وہ وہی کرنا ہے جو باقی سارے نارمل مرد کر رہے ہیں. بلکہ ان سے ان کی جو صلاحیت تھی اس کے مطابق کام لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جب دیکھا کہ وہ نہیں کر سکتے تو ان کو بچوں اور عورتوں کے ساتھ بھیج دیا. تو حسان بن ثابت جو ہیں وہ واحد شخص تھے جو کہ اس قلعہ الفاریہ میں جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھے. یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا کہ صفیہ بنت عبد المطلب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، وہ بھی یہاں موجود تھیں، اور وہ کافی ایجڈ ہیں. یہاں پہ ان کے بیٹے زبیر بن عوام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نا ایسی آواز سنی جیسے کہ کوئی قلعے پہ چڑھ رہا ہے، جیسے کوئی دیوار پہ چڑھ رہا ہے. اور انہوں نے جلدی سے حسان بن ثابت کو اٹھایا اور کہا کہ جاؤ جا کے دیکھو باہر کوئی آیا ہے اور مارو اس کو، ہو سکتا ہے کہ وہ حملہ کر دے نا. تو حسان بن ثابت نے کہا او امت الرسول اللہ، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، کہ آپ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس دیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ریوارڈ دے، سارا کچھ کرے. آپ مجھے اس سے زیادہ شرمندہ نہ کریں جتنا میں آلریڈی شرمندہ ہوں. میں یہ نہیں کر سکتا، میں باہر جا کے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا بندے کا، اور میں اسی لیے آپ لوگوں کے ساتھ اندر اسی وجہ سے موجود ہوں. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کیا، انہوں نے ایک میل شال لی، وہ اپنے اوپر ڈالی، ایک بڑا سا جو ہے نا وہ ڈنڈا یا تلوار انہوں نے لی، اور وہ تاکہ وہ نظر نہ آئے کہ وہ خاتون ہیں یا وہ مرد ہیں، وہ مطلب بیسکلی ایک میل فگر کی سلویٹ میں جو ہے وہ باہر گئیں. اور انہوں نے اپنے منہ کے اندر تلوار نہیں لی، انہوں نے ایک ڈیگر لیا، اور اس خنجر کو جو ہے انہوں نے اپنے منہ کے اندر دبایا، اور قلعے کی دیوار چڑھی، اور جا کے پچ ڈارکنیس تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ ہیں، ایک شخص اوپر چڑھ چکا ہے چھت پہ قلعے کی، اور وہ نیچے والے شخص کو بتا رہا ہے کہ ہاں میں چڑھ گیا ہوں، یا وہ اس کے ساتھ کچھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. تو صفیہ جو ہیں انہوں نے اس پہ سرپرائز اٹیک کیا، جو شخص اوپر تھا، کیونکہ یہ خود اوپر چڑھ کے گئیں، اس پہ سرپرائز اٹیک کیا، اس کے اوپر جمپ کیا اور اس کا گلا کاٹ دیا اپنے ڈیگر سے. اور نہ صرف یہ کہ گلا کاٹا، اس کو اس کی گردن پوری علیحدہ کی اور اٹھا کے نیچے پھینک دی، اٹھا کے جو نیچے شخص تھا نا اس کے پاس پھینک دی. اور وہ شخص جو ہے وہ گھبرا کر بھاگ گیا. اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بنو قریظہ میں سے کوئی شخص تھا، یا بنو قریظہ کے پاس بنو نذیر کے جو لوگ آئے تھے حیی بن اخطب کے، ان میں سے کوئی تھا. ان کو معلوم تھا، اور وہ دیکھنے آئے تھے سچویشن کہ ان کی کتنی، ان کے پاس یہاں پر کوئی پروٹیکشن ہے، سیکیورٹی ہے کہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ دیکھنے آئے تھے. لیکن صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں انہوں نے اس مشن کو ان کے ناکام بنا دیا، اور اتنی بہادری سے، اور اس شخص کی گردن کاٹ کے جو ہے وہ نیچے پھینک دی. اور اس کے بعد وہ اندر آئیں، اور آ کے پھر انہوں نے حسان بن ثابت سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے اس کو مار دیا، اس کی گردن کاٹ کے پھینک دیا، اب تم ایسا کرو کہ جاؤ اور جا کے اس کے آرمر، اس کی زرہ اور اس کی تلوار، ویپنز جو بھی ہیں وہ اٹھا کے لے آؤ، وہ اندر اٹھا کے لے آؤ. تو اس پر بھی حسان بن ثابت نے کہا کہ نہیں مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رہنے دیں ان کو، وہیں پڑا رہنے دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے بغیر ہی ٹھیک ہوں.
تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہے کہ آج کل کے ہسٹورینز جو ہے نا وہ اس واقعے کو تھوڑا سا وہ واٹر ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نہیں شو کرنا چاہتے کہ اچھا مسلمانوں میں ویکنیسز بھی تھیں یا اتنے ویک مرد بھی تھے یا سارا کچھ تھا, لیکن جو حقیقت ہے وہ نہیں چھپتی, اور اس کو بتانے سے کچھ غلط نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند اور بہت کمفرٹ کی بات ہونی چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ڈیل کیا ہے, اور وہ جلیل القدر صحابیوں میں سے تھے, اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آفیشیل پوئٹ تھے. ان کا آفیشیل چینل آپ کہہ لیں, سوشل میڈیا کا چینل اس وقت تھے, اور انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا وہ اس وقت انکار نہیں کیا جب ان کو ان کی صلاحیت کے طور کے اوپر آگے کیا گیا. عمر بن خطاب کے دور میں بھی جو ہے نا وہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھا اس سے پہلے یہ کہ حسان بن ثابت وہ واحد صحابی تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا وہاں پر مسجد النبوی میں, اور اس سے اونچا ایک ممبر بنایا گیا تھا حسان بن ثابت کے لیے, جہاں پر وہ بیٹھ کے لوگوں کو پوئٹری سناتے تھے اور وہ کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا انجوائے کرتے تھے اس کو کہ ان کا ایک ممبر بنایا گیا تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد عمر بن خطاب کے دور میں ایک دفعہ وہ عمر بن خطاب مسجد النبوی میں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں حسان بن ثابت بیٹھے پوئٹری پڑھ رہے ہیں. تو ان کے پاس چھڑی ہوتی تھی عمر بن خطاب کے پاس نا, انہوں نے آ کے ان کو دو لگائیں, ان کا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں مارا بیسکلی. تو انہوں نے کہا کہ آبویسلی نہیں ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر جو ہے اور وہ پوئٹری کر رہے ہو. تو حسان بن ثابت نے کہا واللہ میں نے یہ پوئٹری اس وقت کی ہے جب آپ یہاں پر آپ سے کہیں بہتر انسان موجود تھے, یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. تو عمر بن خطاب ابو ہریرہ کی طرف پلٹے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, ان سے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں اس وقت وہاں موجود تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسان اٹھو اور قریش کو منہ توڑ جواب دو پوئٹری میں, اور جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں, جبرائیل تمہاری مدد کریں گے. تو میں وہاں موجود تھا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب اتنے جلیل القدر صحابی ہیں, لیکن وہ کتنی ایزیلی اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت موجود نہیں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور کچھ ایسی لرننگز تھیں, کچھ ایسی احادیث تھیں, کچھ ایسی ٹیچنگز تھیں جو انہوں نے مس کی اور جو ان کو بھی دوسرے صحابیوں سے سیکھنی پڑتی تھیں. تو اس طرح سے ہوا. تو اس طرح سے حسان بن ثابت کا یہ ان کی چھوٹی سی سٹوری ہے. تو آج کے لیے ہم اتنا ختم کرتے ہیں, ہمارا ٹائم اب ہو چکا ہوا ہے, اتنا ہی رکھتے ہیں, یہیں پر ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور جو مسلمان شدید مصائب کا شکار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, غیب سے ان کی مدد فرمائے, ان کو جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ ان کی مدد کریں بیسکلی, اور مسلمانوں کو اس چیز کی عقل دیں کہ ان کو ایک ساتھ لڑنا ہے. وہ چاہے کچھ بھی اپنے اندر, وہ چاہے کچھ بھی مسلکوں کے ڈفرینسز یا کچھ بھی لے کر بیٹھیں, لیکن جب باہر سے کوئی انمی آتا ہے تو ان کو ایک طاقت ہو کر لڑنا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب اس بات کو سمجھ سکیں. اس کے علاوہ بہت ساری دعا ان لوگوں کے لیے جو کہ بیمار ہیں. مجھے اسپیشلی ایک خاتون کا فون آیا اور وہ بہت شدید بیمار ہیں, بہت جو ہے وہ مصائب کا شکار ہیں, ہارٹ اٹیک کے ساتھ اور کڈنی فیلئر اور شدید قسم کے ان کو جو ہے وہ اس کے بعد پرابلمس ہیں, اور انہوں نے دعا کی درخواست کی. تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی, اور جتنے ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں, ہمارے بچے اسپیشلی, ہمارے بوڑھے ماں باپ, اور وہ تمام لوگ جو کہ بغیر کسی وجہ کے کوئی کسی قسم کی قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں, یا وہ لوگ جو کہ بہت بیمار ہیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ شفا دیں, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں, اور ان کو جو ہے وہ اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں. جس مصیبت سے بھی وہ گزر رہے ہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.